جو آدمی بخیل ہوتا ہے اللہ کا فضل اللہ اس کو اپنے فضل سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو آدمی بخیلی کرتا ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے محروم کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قصہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر زبیر جو ہے مجھ کو کچھ زیادہ دیتے دلاتے نہیں ہیں، تو وہ جو لاتے ہیں گھر میں پیسہ، چیزیں جو بھی ہے، کھانے کی چیزیں جو بھی ہیں، وہ جو گھر میں لاتے ہیں، ان چیزوں میں سے کیا میں خیر خیرات کر سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ کیا میں خیر خیرات کر سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی، خیر خیرات کرتے جاؤ، خیر خیرات کرتے جاؤ، ولا تو کی، لیکن اپنے ہاتھ کو مت روکو اور کتنا ہوا مت دیکھو اور اس کو باندھ کر مت رکھو، فیو کیا علیک، تو اللہ بھی تم پر باندھ کر دیں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیں گے، یعنی خوب خیرات کرتے جاؤ اور اپنے ہاتھ کو روکو مت اور چیزوں کو باندھ کر مت رکھو، ولا تو کی فیو کیا علیک۔ ایک اور چیز ہے کہ جو بخیلی کرتا ہے اور اس کو نیک خیرات کے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ نیک کاموں کی توفیق اس کو نہیں دیتے ہیں، کیونکہ خیرات نہیں کرتا، بخیل ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا، جان خرچ نہیں کرتا، مال خرچ نہیں کرتا، اپنی جان نہیں لگاتا۔ بخیلی یعنی مطلب یہ کہ جان کی بھی بخیلی ہوتی ہے۔ جان کی بخیلی کیسی؟ یعنی مطلب یہ کہ اپنی جان، اپنی باڈی اللہ کے راہ میں، اللہ کے حکم پر نہیں لگاتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یعنی جھکانا، کمر جھکانا اللہ کے حکم پر نہیں، اس کو بہت ایک لگتا، ارے یعنی پیسے کے لیے جھکے گا، پیسے کے لیے کام کرے گا، گدھے کی طرح محنت کرے گا، لیکن 5-15 منٹ کے واسطے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو اس کو نماز پڑھنے کو بھاری سمجھے گا، 15 منٹ کی 4 رکعت کی نماز کے لیے بھاری ہو جائیں گے، لیکن وہی آدمی پیسے کے لیے گدھے کی طرح محنت کرے گا، گھنٹوں، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، اور جن کے پاس کام کرتا ہے اس کے پاس جو ہے 10 مرتبہ تو سر کہے گا، 10 مرتبہ تو اس کو کیسی عزت دے گا، کیسے الفاظ بولے گا اس کے ساتھ، لیکن تھوڑا وقت 15 منٹ مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی باڈی کو جھکا کر سجدہ کرنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ یہ بھی بخیل ہے، حد درجہ بخیل، جان کا بخیل، جان نہیں خرچ کرنا چاہتا، جان نہیں لگانا چاہتا اللہ کے حکموں پر، اور اسی طرح مال کا بھی بخیل، یہ بھی مال کا بخیل جو کہ مال نہیں دینا چاہتا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیرات کے کاموں کی توفیق نہیں دیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں توفیق اس کو نہیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو شخص بخیلی کرتا ہے اللہ کے راہ میں مال خیرات کرنے میں بخیلی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے میں بخیلی کرتا ہے، خیرات کرنے میں بخیلی کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، یعنی اس کی سوچ ہی نہیں ہے میں خرچ کروں گا تو اللہ کے یہاں مجھ کو ملے گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے اس کی، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ میں 1 روپیہ دوں گا تو 10 روپیہ مجھ کو اللہ تعالیٰ بلکہ 700 گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ مجھ کو وہاں قیامت میں دیں گے اور مجھ کو ملے گا، یہ عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے روک کے رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیلی کرتا ہے اور بے نیازی برتتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو نیکیاں کرنا آسان نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنا، خیرات کرنے کی اس کو توفیق عطا نہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے ہیں۔